بربادی سے نجات دلانا ہے، مظلوم کی داد رسی کرنا ہے اور ظالم کے خلاف ہر مرد مسلمان کو روحانی قوت سے کلمہ حق کہنے کی توفیق خاص بخشنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے سلطان الفقر کے مشن انشاءاللہ حضور مرشد پاک کی نگاہ کرم، پاک کی نگاہ فیض، پاک کی شفقت، پاک کی مہربانی اور آپ کے ہاتھ پاکی کے ساتھ ہم یہ مشن لے کے چلیں گے، ہم یہ مشن پورا کریں گے۔ ہمارے جو امانت دی ہے، ہم کو راہ فرمائی گئی ہے، وہ امانت ہم آگے چلائیں گے۔ دربار عالیہ سلطان باہو کے وقت سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ علماء اور مذہبی اسکالروں کو بر صغیر کے ان صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی تمام تر توانائیاں ملک سے فرقہ کے خاتمے کے لیے کام میں لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور رواداری اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ عالمی تنظیم العارفین کے جب نوجوان لوگ ان صاحبزادگان سے ہٹ کر جو ان کا اول دستہ ہے وہ میرے پاس آنا شروع ہوئے تو ان کی جو گفتگو تھی، ان کے اندر جو علم تھا اور ان کے اندر جو جذبہ تھا اور ان کے اندر جو لگن تھی اور جو جدت تھی، اصل میں اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اور کبھی کبھی میں انہیں خود کہتا اور انہیں سنتا اور اپنے اندر یعنی کہ ان چیزوں کو جذب کرتا جو وہ نوجوان لڑکے کہتے۔ تو اس طرح اور قریب ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول مسلمانوں کو چاہیے، جس طرح کی تنظیمیں مسلمانوں کو چاہیے، جس طرح کے نوجوان مسلمانوں کو چاہیے اور جس بصیرت اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اس تنظیم کے اندر، اس کے سربراہوں کے اندر وہ موجود ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید جلا بخشے اور اس طرح کی ہی تنظیمیں جو باقی ہیں وہ بھی اس طرح کی سوچوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اصل میں یہ جو سبجیکٹ انہوں نے چنا ہے اور جس پر خاص طور پر یہاں جو سینئر 3-4 ہمارے بزرگ، اصلاحی جماعت کا یہ جو انیشیٹو ہے، ابھی حالت یہ پہنچ چکی ہے اور اب حوصلہ بھی ہوا ہے اس بات سے کہ اس خانقاہی سٹیج سے اب امت کے اتحاد کی ایک بھرپور کوشش جو ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب تحریکیں خانقاہوں سے جب شروع ہوئیں یا جب خانقاہوں نے چارج لیا تحریکوں کا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی اور اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ اصلاحی جماعت اس کا بھی میں بہت قریب ہیں ہم اصلاحی جماعت کے، میں بذات خود
اصلاحی جماعت کا مجھے رکن سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی اس کوشش کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ہم اس پیغام کو جو کہ اس خانقاہ سے اٹھا ہے، اور خانقاہ کے یہ جو ہمارے صاحبزادگان ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کے جو وہ لوگ جن کو اسلام سے اور پاکستان کی سرزمین سے محبت ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہت ہی اہم موضوع، بہت ہی اہم فورم تنظیم العارفین نے اور اصلاحی تنظیم نے فراہم کیا ہمیں۔ خانقاہی نظام سے اٹھ کے یہ لوگ مجاہدین کا کردار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام سعی اتحاد ملت رکھا ہے۔ بڑا خوبصورت نام ہے کہ حضرت حاجرہ سعی کرتی ہیں، اور وہ تو انہی کا کام ہے، اللہ کا کام ہے کہ زمزم نکال دینا حضرت اسماعیل کی ایڑی سے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام صحیح کرنا ہے۔ تو صحیح کے لیے عملاً میدان میں آنا پڑتا ہے، اور یہ میدان میں نکلیں، بڑی خوشائن بات ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے لیے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسلام کے اوپر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، اگر اجارہ داری ہماری ہوتی تو رب المسلمین ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہوتے، نہیں، عالمین، عالموں کی بات ہے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ یہ تنظیم العارفین جو ہے یہ عالموں کے لیے عالمی تنظیم انہوں نے بنائی ہے، بڑی خوبی کی بات ہے اس کے اندر۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد علی صاحب، قابل احترام مقررین، شرکائے محفل، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوں، اور میں اس کے لیے تنظیم العارفین اور اصلاحی جماعت کا مشکور ہوں۔ موضوع بڑا اہم ہے، اور اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا اسلام آج کس مقام پر ہے، ہم کہاں ہیں، اور کیا وہ اتحاد جس کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس طرح سے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، فکر میں مبتلا ہیں، بے بسی کا عالم ہے کہ جو دنیا اسلام کے ساتھ آج رویہ رکھا گیا ہے، جہاں بھی مسلمان ہیں آج ان پر ظلم و ستم جاری ہے۔ ہماری کوئی عالمی سطح پہ اور نہ علاقائی سطح پہ کوئی آواز نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ظلم کیوں جاری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ظلم ختم ہو، کہ ایک صاف ستھرا جمہوری نظام کہ جس کی بنیادیں دی قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم ہوں۔ اگر ہم اپنے اس جمہوری نظام کو قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم نہیں کر سکے تو ہماری کمزوری۔ بہت کام ہوا ہے، 70 سے 75% کام ہو چکا ہے، اور کام باقی ہے، ہم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان محمد علی صاحب جیسے لوگ جب فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔